السلام علیکم۔ پشاور سانحے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 100 ہو چکی ہے اور ابھی 27 لوگ کرٹیکلی انجرڈ ہیں اور 200 سے زائد زخمی ہیں۔ کچھ صورتحال پاکستان میں ابتری کی طرف بہت تیزی سے گئی ہے پچھلے کہنا چاہیے 2 سال کے عرصے میں یا کچھ تقریباً کم و بیش اسی عرصے میں، اور یہ معاملہ شروع ہوتا ہے طالبان کے ٹیک اوور سے، امریکی فوجوں کی واپسی سے۔ امریکہ وہاں سے اپنی شکست کے بعد بھاگا ہے افغانستان سے، اور طویل جنگ کے بعد ان کے اندر اتنا صبر نہیں تھا کہ ایک پرامن انتقال اقتدار کا عمل جو ہے اس کو آگے بڑھاتے یا اس علاقے کی پورے خطے کی سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں اس کے اوپر ایک مکمل ارینجمنٹ کرتے اور پھر وہاں سے نکلتے کہ یہاں دیر پا امن کا قیام جو ہے کیسے یقینی بنانا ہے۔ پہلے تو وہاں پہ نئی نیشن بلڈنگ کی کاروائیاں کرتے رہے، اوپر سے بم برساتے رہے، نیچے کہتے تھے ہم نئی جمہوریت لانے چلے، اور پھر اخیر میں یہ ہوا کہ وہ چھتوں سے وہ جیسے وہ پہلے بھاگے تھے ویسے ہی یہاں سے افغانستان سے بھی بھاگے اور نکل گئے، لیکن اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا اور پاکستان کو اپنی پالیسیوں کی بھی سزا مل رہی ہے۔ جنرل ضیاء دور میں ہم نے امریکہ کا اتحادی بن کے یہ تیار کیے تھے، سارے جہادی عناصر جو تھے پاکستانی سرزمین پہ ان کو ٹریننگ دی گئی تھی، جتنے مجاہد عرب ورلڈ سے لائے گئے تھے سی آئی اے نے ریکروٹ کیا، ویسٹرن ورلڈ نے ان کی فنڈنگ کی، ٹریننگ گراؤنڈز اور لانچ پیڈ اس وقت بھی پاکستانی سرزمین تھی۔ پھر جنرل پرویز مشرف کے وقت 9/11 کے واقعات کے بعد اس تمام جہادیوں کو دہشت گرد کا نام دیا گیا اور دہشت گردی کے خلاف دوبارہ پاکستانی سرزمین کا استعمال ہوا، بلکہ انتہا یہ ہوئی کہ یہ جو جنگ افغان سرزمین پہ لڑی جانی چاہیے تھی، پاکستان کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ 9/11 کے واقعات جو کچھ ہوئے تھے اس میں نہ کوئی پاکستانی ملوث تھا، نہ پاکستان کا کہیں بھی کوئی ذکر آتا تھا۔ افغان سرزمین سے اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے یا عرب مجاہد تھے تو پاکستان تو اس میں پھر بھی نہیں تھا، تو لیکن یہ جنگ جو تھی یہ افغانستان میں لڑی جانے کے بجائے پاکستانی سرزمین کے اوپر آ گئی، تو یہ ایک کمزور پالیسی تھی جنرل پرویز مشرف کی، اس کے نتیجے میں ہوا، اور ایسی ہی کوتاہیاں یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، چلتی جا رہی ہیں۔ طالبان کے ٹیک اوور کے بعد ٹی ٹی پی جن کے خلاف یہاں اے پی ایس کے واقعات کے بعد، کھجوری چیک پوسٹ جیسے واقعات کے بعد ضرب عضب آپریشن لانچ کیا گیا تھا، بڑی قربانی دی پاکستان کی قوم نے، پاکستان کے بیٹوں نے شہادتیں اٹھائیں، اور اس کے بعد یہاں سے دہشت گردوں کو یا مار دیا گیا یا ان کو بھگا دیا گیا۔ نہ بھاگتے تو اچھا تھا، مکمل خاتمہ ہوتا تو زیادہ یقینی بنایا جانا چاہیے تھا، سرحد بند کر کے ان کو مکمل طور پر صفایا کرتے، جن کے ہاتھ پاکستانی قوم کے خون سے رنگے ہوئے تھے، ان کو اے پی ایس کے بچوں کے خون سے جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ان کو تو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اس مسجد میں بھی اے پی ایس سے چھوٹا واقعہ نہیں ہوا، 100 شہادتیں ایک واقعے کے اندر، بہت بڑا واقعہ۔ لیکن ضرب عضب کی طرف واپس آتا ہوں۔ ضرب عضب آپریشن کے وقت بھی اس وقت کی حکومت جو تھی نواز شریف کی، انہوں نے پہلے پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے کمیٹی بنائی تھی، کمزور فیصلہ تھا، انجام اس کا یہی ہونا تھا کہ آپریشن کر کے آپ کو ان کا خاتمہ کرنا تھا، جن کے ہاتھ میں آپ نے بندوق تھما کے پہلے دن سے ایک ہی کام کی ٹریننگ دی ہے، اب ان سے کہیں کہ اچھے بچوں کی طرح پاکستانی قانون اور آئین کی پاسداری کریں گے تو نہیں کریں گے۔ طالبان کے افغانستان میں ٹیک اوور کے بعد ٹی ٹی پی کی واپسی کی راہ کھولی گئی، اور یہ وہ شکست خوردہ پالیسی تھی عمران خان کی حکومت کی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی۔ میں مکمل ذمہ داری سے کہوں گا کہ عمران خان اکیلا یہ فیصلہ لینے کا اہل نہیں تھا، اس کی ذمہ داری اس وقت جنرل باجوہ کو بھی اور اس وقت کے ڈی جی آئی جنرل فیض کو بھی مکمل طور پر اٹھانی چاہیے۔ یہ تینوں لوگ اس پالیسی کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو بھی معافی دی گئی جن کو سزائے موت کی سزائیں ملی ہوئی تھی، پریزیڈنشل پارڈن دیا گیا۔ کیا مجھے اور آپ کو کبھی اعتماد میں لیا گیا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی جیلوں سے رہائی ہوئی، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر پاکستانی قوم کے اوپر دہشت گرد حملوں کے پرچے تھے اور سزائے موت کی سزا ہوئی تھی اور ان کو معافی مل گئی؟ کون سے وہ لوگ تھے جن کو پاکستان واپس آنا دیا گیا اور یہاں پر پریڈ لین بومبنگ کا واقعہ میرا نہیں خیال ہے کہ کبھی کوئی بھول سکے گا۔ 3 جنریشنز تھیں فوج کے افسروں کی، دادا بھی گیا، بیٹا بھی گیا، پوتا بھی گیا، ایک واقعے کے اندر پریڈ لین، مون مارکیٹ لاہور، مینا بازار پشاور، اے پی ایس، کوئی ایک واقعہ ہو نا، کون سے ایسے عناصر تھے جن کو واپس آنے دیا گیا؟ اس آج والے کل والے پرسوں والے واقعے کے اندر اگر آپ پیچھے اس کو کھولیں گے 500 سوا 500 واقعے ہو گئے یہ پچھلے کچھ ہی عرصے کے اندر، جب سے ہم نے ٹی ٹی پی کے لیے دروازے کھولے ہیں، 500 واقعات دہشت گردی کے واقعات، جس میں 14 خودکشی کے بھی واقعات شامل ہیں، خودکش حملوں کے واقعات شامل ہیں۔ اس کے پیچھے اگر ایک دفعہ نظر دوڑائیں گے تو یہ اسی کمزوری کا دخل ہے جس کے اندر وہ شارٹ سائٹڈ اپروچ تھی، ایک اپیزمنٹ کی کوشش کی گئی ٹی ٹی پی کے ساتھ کہ یہ لوگ 40-50 ہزار لوگ ہیں، ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ ان علاقوں میں آ کے، اپروچ کیا تھی، میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی۔ اپروچ یہ تھی کہ یہ جو فارمر ٹرائبل ایریاز ہیں ان کی ری سیٹلمنٹ یہاں کر دیتے ہیں
اور ان کو یہاں رہنے کی جگہ بھی دیں گے, ان کو کاروبار کی بھی اجازت دیں گے, تو یہ ہتھیار پھینک دیں گے. کس یقین کے تحت؟ ایزمپشن آپ بناتے ہیں نا, ایک مفروضے کے اوپر ایک کام لے کے پلان شروع کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے ایک منصوبہ بھی ہونا چاہیے, اس کے پیچھے امپلیمنٹیشن پلان نہ ہو تو پھر آپ کو سزا ملتی ہے, ہمیں اسی چیز کی سزا ملتی ہے. افغان طالبان کے ٹیک اوور کے لیے پاکستان نے افغان طالبان کی مکمل مدد کی, افغان قوم کی ہم نے بہت مدد کی ہے. ویسے ہی جب سے روسی یہاں آئے تھے تب سے لے کر سوویت یونین کی اسی الغار کے بعد سے آج تک جتنے افغان مہاجرین کو پاکستان پال رہا ہے, دنیا کے کسی ملک نے نہیں پالا. جتنے لوگوں کو افغانستان میں خوراک کی, ادویات کی ضرورت ہے, جتنی پاکستان مدد کر رہا ہے, اپنے پاس کھانے کو ڈالر نہیں ہے, ہمارے پاس امپورٹ کرنے کے لیے گندم کے پیسے نہیں ہیں, ان کی افغانستان کی پھر بھی مدد کر رہے ہیں. تو اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے ابھی جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. کیا ہم ان افغان طالبان کے ساتھ جب یہ ٹیک اوور کرنے والے تھے یا جب ہم ان کی مدد کر رہے تھے اس وقت ان سے کوئی انڈرسٹینڈنگ کی تھی کہ کل آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی؟ یہ وہ کوتاہیاں ہیں جس کی سزا مل رہی ہے ہمیں, اور آئندہ بھی اگر اسے بچنا ہے تو ان غلطیوں کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے مسٹیک کی, اور ساتھ قوم سے وعدہ کرنا پڑے گا حکومت وقت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ دوبارہ یہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے. آج جب میں یہ پروگرام شروع کر رہا ہوں تو ابھی سے تھوڑی دیر پہلے وزیر داخلہ نے, وزیر دفاع نے اور کور کمانڈرز میں آرمی چیف نے میٹنگ کی ہے, اور امید یہی ہے کہ وہ اس ساری جو دوبارہ ہمارے سر کے اوپر یہ چیلنج سوار ہے اس کا راستہ نکالیں گے. لیکن راستہ دیر پا ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک دفعہ نکلیں, اپنے جوانوں کی شہادتیں بھی اٹھائیں, لوگ بھی دوبارہ, پہلے ملینز آف پیپل اپنے گھر بار چھوڑ کے باہر نکلے تھے, دوبارہ ان سے قربانیاں مانگیں اور پھر 4-6 مہینے سال کے بعد یہ ہمارے سر کے اوپر پھر تلوار لٹک رہی ہو. رانا ثناء اللہ نے قومی اسمبلی کے اندر ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ فوجی قیادت یہاں آئے گی اور رہنمائی لے گی. فوجی قیادت پہلے بھی وہاں جاتی رہی ہے, لیکن جو آپ حل دیں اس کے لیے ایک اوور سائٹ میکنزم ہونا چاہیے پارلیمان کا. پارلیمان بعد میں یوں چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ فوج کا کام ہے کر لے گی. بھائی آپ کو پارلیمان میں بھیجا کس لیے؟ منتخب قیادت ہے آپ ذمہ داری لیں, آپ قوم کو جواب دیں, پوچھیں کہ پہلے آپریشن ضرب عضب رد الفساد کے بعد یہ کچھ کیوں ہوا تھا. آپ پوچھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو آپ اس ہاؤس میں بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں, پھر آپ اپنے گھر چلے جائیے. سنیے رانا ثناء اللہ نے ابھی کیا کہا. یہاں پہ وزیر اعظم تشریف لائیں گے, آرمی چیف بھی آئیں گے, ڈی جی ISI بھی آئیں گے, اور اسی طرح سے جس طرح سے آج سے کوئی 6-7 ماہ قبل اس معزز ایوان میں جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کو بریفنگ دی گئی, اور اس بریفنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ فائنل ہوئیں. اسے آپ پالیسی کہہ لیں یا اسے وے فارورڈ کہہ لیں, اسی وے فارورڈ کے اوپر جو ہے وہ عمل ہوگا. پالیسی اس معزز پارلیمنٹ نے دینی. یہ واقعہ جو ہے, اس واقعے سے پہلے میں آپ کو 2 بیان اور سنوانا چاہوں گا, پھر میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں. عمران خان نے 40 سے 50 ہزار لوگوں کو پاکستان میں بسانے کی بات کی تھی, جس میں انہوں نے کہا کہ 4-5 ہزار یا 6 ہزار فائٹر بھی ہیں. اتنا آسانی سے بات کہہ رہے ہیں, 4-5 فائٹر, ایک فائٹر ہے وہ جس نے مسجد میں 100 لوگوں کو شہید کیا, وہ کہتے ہیں 4-5 ہزار فائٹر بھی ہیں. بھائی کس قانون کے تحت بات کر رہے ہو, اس کے اوپر نظر کون رکھے گا؟ سنیے ذرا عمران خان کا بیان. یہ جتنے بھی 40,000 یا 45,000 لوگ جو واپس آ رہے ہیں, جن میں سے 5 سے 7 ہزار فائٹر ہیں, ان کو ریسیٹل کرنا تھا ہم نے وہاں, اور یہ سب کو پتا تھا بڑا مشکل ہے. لیکن کیا کرتے ہیں, 30-40 ہزار لوگ تو کہیں نہیں, آپ ان کو افغانستان میں تو نہیں وہ رکھنا چاہتے تھے. ایک آپ کو میں سٹیٹمنٹ جنرل فیض کا سنانا چاہوں گا. جب کابل میں افغان طالبان نے ٹیک اوور کر لیا تو میرے خیال میں بیڈ آپٹکس میں اگر کوئی مثال دی جا سکتی ہے تو بیڈ آپٹکس میں DGI کا سرینا کابل کے اندر اس وقت موجود ہونا تھا. ہمارے دنیا کے ساتھ تعلقات خراب کرنے میں نے عمران خان کی بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ اس نے امریکہ سے بگاڑ کرنے میں, سعودی عرب سے بگاڑ کرنے میں, ملیشیا سے بگاڑ کرنے میں عمران خان کا رویہ اور ان کے بیانات, زبان کے اوپر قابو نہ ہو تو بڑا مشکل ہوتی ہے. بہت اہم رول ادا کیا عمران خان نے. لیکن جنرل فیض کی کابل سرینا کے اندر موجودگی طالبان کے ٹیک اوور کے وقت بیڈ آپٹکس تھا, جس سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بہت نقصان پہنچا. سنیے جنرل فیض خود کیا کہہ رہے ہیں. Working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry, everything will be okay. پریشان نہ ہو, سارا کچھ ٹھیک ہوگا, یہ کہہ رہے ہیں وہ. لیکن کیا یہ سارا کچھ آج ٹھیک ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی ہمارا فوج کا ادارہ, ہماری پارلیمان اس کے اوپر انالیسز کرے. پشاور والے واقعے کی طرف دوبارہ آتا ہوں. روح الامین صاحب جو مسجد جس میں یہ واقعہ پیش آیا, اس میں امام مسجد بھی شہید ہوئے ہیں, ان کے بھائی ہیں روح الامین صاحب. اس کے علاوہ اشفاق احمد صاحب عینی شاہد ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو میں دونوں کا بہت مشکور ہوں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو. پہلے آپ ہی سے پوچھتا ہوں,
روح الامین صاحب پہلے ہمارے ساتھ ہیں. روح الامین صاحب آپ فرمائیے گا کچھ واقعہ کیسے ہوا, یہ بامبر وہاں کیسے پہنچا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میں ایک مدرسے میں پڑھاتا بھی ہوں, ساتھ ساتھ مدرس بھی ہوں, کیونکہ اگر علم دین سیکھنے کے بعد آپ یوں ہی اسی طرح ہی بیٹھ جائے تو جو علم آپ نے حاصل کیا ہوتا ہے اس میں بہت کافی فرق پڑ جاتا ہے. تو میں مدرسے میں تھا درس کے دوران, اور شریف جلد اول کتاب المناسک ان کے احادیث جو تھے وہ پڑھا رہا تھا. اسی دوران میری بہن جو سب سے بڑی بہن ہے ہماری, اور یہ جو مولانا صاحب شہید ہوئے ان سے چھوٹی ہے, تو انہوں نے مجھے کال کیے کہ کیونکہ ہمارا مسجد اور ہمارا گھر آپس میں ایک دوسرے کے بالکل سامنے ہے, مسجد سامنے نظر آ جاتا ہے, اور لیکن راستہ تھوڑا سا جو ہے وہ دور طرف سے آنا پڑتا ہے. تو میری بہنہ نے مجھے کال کیے کہ روح الامین یہ کیا ہو گیا ہے. تو میں نے پوچھا کیا ہوا ہے. تو کہتے کہ ایک آواز سی ہو گئی ہے اور مسجد کی طرف سے گرد و غبار بھی اڑ رہا ہے. تو میں تو یہ سمجھا کہ شاید مسجد والی سائڈ پہ جو ٹیلی ہے, اسی طرح ہمارے مسجد کے قریب ٹرانسفارمر ہے, تو میں سوچ میں تھا کہ چلو ٹرانسفارمر کی جو آواز ہوگی اس سے آگ بڑک اٹھا ہوگا اور گھر کی طرف دھواں نظر آ گیا ہوگا. تو پھر جب میں نے اپنے مسجد کے خادمین کو کال کیے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ مولانا صاحب مسجد میں بلاسٹ ہوا ہے, اور مسجد کی جو پہلی پرانی جو ضمیر عالم خان جو ہمارے ادھر SSP پشاور گزرے تھے, ان کے دور میں یہ مسجد بنی تھی. تو اس وقت سے یہ مسجد ماشاءاللہ سے مضبوط تعمیر شدہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ مسجد کا جو چھت ہے وہ بھی گر چکا ہے. تو پھر جب میں نے رابطے ادھر ادھر کیے, اپنے پولیس لائن کو کال کیے, تو بس مجھے پتہ لگے کہ بس اللہ خیر کرے کچھ مسجد میں دھماکہ ہوا ہے. تو مجھے اس طرح اطلاع ملی. اس کے بعد اب جب یہ سارا کچھ ہو چکا ہے, میں مولانا صاحب کی تصویر دیکھی, ان کی فیملی کی, ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کے ساتھ ایک تصویر میں نظر آتے, بیٹیاں شاید ان کے ساتھ ان کی کھڑی ہیں. جی, آپ کو کوئی صوبائی حکومت کی جانب سے, اتھارٹی کی جانب سے کوئی امداد ملی ہے کہ باڈی کو ریسکیو کرنے میں, کچھ باقی جو زخمی لوگ ہیں ان کی مدد کے حوالے سے؟ سر بات یہ ہے کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا تو اس وقت ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی انتظامیہ کے ممبران تھے, ہمارے CCPO صاحب, ہمارے IG صاحب, سب جو تھے ہمارے ساتھ بالکل اس طرح کھڑے تھے جیسے کسی اپنے قریبی بھائی کے ساتھ جو دوسرا بھائی کھڑا ہوتا ہے. CCPO صاحب, IG صاحب, اسی طرح ہمارے کور کمانڈر صاحب بھی آئے تھے. تو ہماری انتظامیہ کی الحمدللہ ہمارے پولیس جوانوں کے ساتھ, کیونکہ میں نے بھی بہت سارے شہداء کے جنازے پڑھے ہیں, تو مکمل سپورٹ ہے ہمارے پولیس انتظامیہ کی طرف سے. اور روح الامین صاحب کچھ ایک روشنی ڈال سکتے ہیں کہ یہ ہائی سیکیورٹی زون ہے بالکل, ایک کسی بھی مسجد میں اس طرح آسانی سے نہیں گھس سکتا کوئی بندہ, تو یہ بمبر اتنا بارود لے کر اس علاقے میں کیسے گھس گیا مسجد کے اندر؟ سر اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ سیکورٹی ایشو ہے, اور اس میں میرے افسران اور میرے جو سیکورٹی انتظامیہ ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. میں تو مسجد جاتا ہوں, مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں, اور نماز پڑھانے کے بعد کچھ دیر بیٹھ جاتا ہوں. جن لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں, کیونکہ میں اور میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ ہم ایک ہی مسجد میں ہیں. وہ خطیب صاحب تھے اور میں پیش امام تھا, تو اکثر میٹنگز وغیرہ میں, جنازوں میں کبھی بھائی ہوتے تھے, کبھی میں ہوتا تھا, کیونکہ ان سے پہلے جو تھے ہمارے والد صاحب بھی اسی مسجد میں پیش امام تھے. صحیح. روح الامین صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے, اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ساروں کے درجات بلند کرے اور ان کے اہل خانہ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ہمارے ساتھ مولا بخش چانڈیو صاحب ہیں, محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہمیں جوائن کریں گے, اور اعجاز الحق صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. چانڈیو صاحب آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. آسان سا رد عمل کہنا کہ مذمت کرتے ہیں, یہ الفاظ ہم نے سینکڑوں ہزاروں بار سن لیے ہیں, لیکن آپریشن بھی کیا ہم نے, ضرب عضب کیا, رد الفساد کیا, آج اتنا ہی بڑا چیلنج پھر نظر آ رہا ہے. کیوں؟
ملک صاحب سچی بات تو یہ ہے ہم میں سے احساس ختم ہو گیا ہے, ہماری دلیں مردہ ہو گئی ہیں. ہم ہر مسئلے پر, ہر خطرناک بات پر فوری رد عمل ظاہر کر کے پھر لا تعلق بن جاتے ہیں. ہماری پالیسی میں تسلسل نہیں رہتا, ہم جو باتیں کرتے ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے. بس ہم نے یہ کافی کر دیا کہ ہم نے دکھ کا اظہار کر دیا. پشاور کا جو پہلا واقعہ اسکول کا ہوا وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا, پورا پاکستان اس پہ رو رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور کئی دن یہاں سوگ کا سا ماحول تھا, لیکن سیاسی قیادت نے کچھ بردباری دکھائی, سیاسی بلوغت کا ثبوت دیا, پوری قیادت بیٹھ گئی. اور جب ملک بیٹھ جائے گا, قوم پوری ساتھ ہو جائے گی, ادارے سب ساتھ ہو جائیں گے, پھر تو کسی کی طاقت نہیں. لیکن جیسے میں نے کہا یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم جوش میں آتے ہیں پھر پالیسی بھول جاتے ہیں. ابھی ہمارا واسطہ نہیں تھا. ابھی آپ دیکھیں بھائی بات چیت کرو مسائل پر, جتنی یہ دہشت گردی ہے, میں اس کی واقعے کی مذمت کرتا ہوں. یہ ہمارے بچے ہیں, یہ میرے بیٹے ہیں, یہ میری بیٹیاں, یہ میرے بھائی ہیں, لیکن مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ اب اتنا ہی بڑا واقعہ ہے جو معاشی بحران ہے, ملک کی بنیادیں ہل رہی ہیں, ادھر یہ واقعہ کس کو, میں ذمہ دار نہیں قرار دیتا کسی کو, لیکن پالیسیاں تو آپ کی دنیا دیکھ رہی ہے. آپ نے کہا اچھے اور برے, یہ بھی کوئی ہوتا ہے, ایک اچھا قاتل ایک برا قاتل, کبھی آپ نے سنا ہے؟ کوئی نہیں سنا. بات کرتے تو گلے میں پڑ جاتے ہیں. اب بہانہ بناتے ہیں, اب بیان دے رہے ہیں اور کچھ نہیں کریں گے. ذمہ دار ہیں یہ سب لوگ. اگر وہ ضرب عضب یا وہ جو دہشت گردی کے خلاف رد الفساد چل رہا تھا, اگر اس میں تسلسل آتا, اگر ہم اپنی عادت سے مجبور نہ ہوتے اور عمل درآمد کرتے رہتے, پوری قوم کو ساتھ لے کے چلتے, فیصلے کر کے ان پہ عمل درآمد کرتے, ہو سکتا ہے واقعہ نہ روک سکتے, لیکن نقصان اتنا بڑا نہیں ہوتا. ہم لا تعلق ہے, ایک مردہ سے لوگ ہیں, بس لفاظی کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں, بیان دیتے ہیں, دانے چوری کرتے ہیں, ان واقعات پہ نظمیں لکھتے ہیں, بیٹیوں سے جذبات میں ملتے ہیں. عمل طرف ان سے نہیں ہوگا, رکے گا. یہ روکے گی ایک باہمت حکومت, باہمت قیادت. آپ دیکھیں کوئٹہ کے پشاور کے واقعے میں ایسا ریسپانس دیا ہمارے ادارے نے, آپ دیکھیں فوری طور پہ لوگ پکڑے گئے, مارے بھی گئے, اور ایک سکون سا ہو گیا تھا. لیکن ابھی کیا ہوا؟ ہم اپنی مفادات کی خاطر, صرف اس لیے کہ ہم ان علاقوں میں جلسوں پہ جا سکے, شرم آنے کی بات ہے. صرف آپ کو جلسے کے لیے وہاں جانا پڑا اور آپ نے تعریفیں کی, اور کوئی پارٹی نہیں گئی, ایک پارٹی کی. اب میں اس وقت ابھی دیکھیں, پھر میں آپ کو درست کہہ رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں, میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں پالیسی کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کی پالیسیاں یہ ہیں اور آ کر ابھی بیان دیں گے دکھ کے, یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اعجاز الحق صاحب, فوج کے سربراہ جو ہے وہ بڑا ان کا سینٹرل رول ہوتا ہے افغانستان میں پالیسی کے حوالے سے. جب آپریشنز ہو رہے ہوں, اگر ری سیٹلمنٹ ان لوگوں کی ہونی ہے اس حوالے سے, پولیٹیکل گورنمنٹ اگر اس کو اون کرتی ہے, لیکن انٹیلیجنس رپورٹس کا بغیر یہ کام آگے نہیں بڑھتا. اب میں نے ابھی قومی اسمبلی میں بھی تقریریں سنی, تو انہوں نے کہا جہادی بنا دیے تھے جنرل ضیاء نے. جنرل مشرف آئے تھے تو وہ کہتے تھے اس وقت جہادی بنانا غلط تھا, یہ سارے دہشت گرد ہیں, وہ ختم کر دیا. جنرل باجوہ کو آپ نے 6 سال 10 دفعہ سنا ہوگا کہ 40 سال پہلے کا فیصلہ میری ذمہ داری تو نہیں, اس وقت کا غلط فیصلہ ہوا تھا. رسپانسبلٹی آپ کو ٹھہرانی پڑے گی, اون کرنا پڑے گا, اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی, پھر حل نکلے گا, ویسے کبھی حل نہیں نکلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چانڈیو صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں, اس سے آگے بات بڑھاؤں گا میں. دیکھیں, جب سانپ گزر جائے تو لاٹھی لے کر اس کی لکیر کو پیٹنا کوئی دانش مندی نہیں ہے. ہم یہی کرتے ہیں کہ جب سانپ نکل رہا ہے, سانپ آتا ہے, پہلے ڈر جاتے ہیں, جب وہ گزر جاتا ہے تو پھر لکیر کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی ہم میں سے سمجھ ہی نہیں سکا کہ افغانستان کا مسئلہ کیا ہے اور اس کو کیسے حل کرنا ہے یہ, اور ہم ریلیٹ کرتے ہیں طالبان کو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ. یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تحریک طالبان پاکستان پیدا ہوئی ہے 9/11 کے بعد, اور نہ ان کا کوئی تعلق ہے افغانستان کے طالبان کے ساتھ. یہ ضرور ہے کہ جب یہاں ان کو مار پڑی تو یہ وہاں پر چلے گئے تھے, اور جون 2021 میں اگست میں امریکہ وہاں سے نکلا تھا. میں بار بار یہ کہتا رہا, آپ کے پروگرام پہ بھی بات ہوئی تھی کہ یہاں پر طالبان کا ایک وفد آیا تھا جس میں سے 3 وزراء ہیں اب, اور انہوں نے مجھے کہا, مجھے بتایا 5 گھنٹے ہم نے صرف کیے وہاں کے حالات پہ جائزہ لینے کے. انہوں نے کہا کہ میرا پیغام دے دیں پاکستان کی حکومت کو کہ ہم تحریک طالبان پاکستان کو, پہلے ہم مصروف تھے جہاد کے اندر, اب ہم تھوڑا سا بہتری کے حالات آ گئے ہیں,
ہم کبھی بھی اپنی سرزمین ان کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. بہرحال امریکہ وہاں سے چلا گیا اور امریکہ کو پھر ہم پہ انہوں نے دباؤ ڈالا اور ہم نے بالکل ایک کو جس دورے کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ دا ٹی از گڈ از ویری گڈ کر کے ہم واپس آگے کوئی فالو اپ نہیں تھا. میں اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کو ملا, میں ٹرکش امبیسڈر کو ملا, میں سعودی امبیسڈر کو ملا, میں نے ان کو بریف کیا کہ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں, اس کو فالو اپ کیسے کرنا چاہیے. اگست میں امریکہ چلا گیا, ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور خاموش ہو کے ڈر کے کونے میں بیٹھ گئے. کدھر گیا وہ اے پی ایس کے بعد جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو ہم نے فیصلے کیے تھے, نیکٹا کدھر گیا, اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان کدھر گیا, کیا اس کا کوئی فالو اپ ہوا. ہم نے بس وہ ایڈمنسٹریٹو معاملات تو کھڑے کر دیے, لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا. دہشت گردی ہوئی, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار تھا, انہوں نے دیا, ہم سولینز نے قربانیاں دیں. اس کے بعد سول حکومت کو ایڈمنسٹریٹولی ٹیک اوور کرنا چاہیے تھا, چاہے وہ سوات تھا, چاہے وہ فاٹا تھا, چاہے وہ دیگر ایریاز تھے. آج تک ہماری آدھی فوج جو کہ جتنی انڈیا کے بھی ہے اتنی ہی ہماری فوج آج وہاں بھی لگی ہوئی ہے, یعنی کہ ٹرائبل ایریا کے اندر. تو بات یہ ہے دیکھیں, اور ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تقریریں کرنے کے لیے. آج میں نے تقریریں سنی وہاں پر کہ وہ جنرل ضیاء نے یہ شروع کیا اور فلاں نے یہ شروع کیا اور مشرف نے یہ کیا. دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے 1986 کے بعد 88 کے بعد جب وہاں سے رشیا نکل گیا, آپ نے کیا کیا اس کے بعد؟ کبھی طالبان کو اپنا بچہ کہا, کبھی جلال آباد کو فتح کرنے کی کوشش کی اور اپنے حالات کو دن بدن خرابی کی طرف لے گئے. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ ایک ایسی کمٹمنٹ ہے جس کو آپ 100% اس کے اندر آپ کو ایفرٹ دینی ہے. پارلیمنٹ کے اندر جانا, چیف آف آرمی اسٹاف کا یا ڈی جی آئی ایس آئی کا ان کے ساتھ بیٹھنا. مجھے یہ بتائیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ نیگوشیٹ کر رہی تھی کہ طالبان کو ان کو تحریک طالبان کو واپس لانا ہے, کون سی پارلیمنٹ سے انہوں نے پوچھا تھا جا کر؟ عمران خان صاحب کی حکومت تھی نا, جو آپ نے ابھی ان کی تقریر سنائی ہے. کسی پارلیمنٹ سے, کسی پولیٹیشین سے انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں؟ کیا نیگوشیٹ کر رہے تھے, کیا بات چیت ہو رہی تھی, کن لوگوں کو واپس لے کر آ رہے تھے, کس نے فیصلہ کیا تھا؟ یہ کس نے فیصلہ کیا تھا؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ سے کس نے فیصلہ کیا تھا؟ جنرل فیض تھے, چوتھا بندہ تو اس میں ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ تو پھر آپ عمران خان, میں تو کہہ رہا ہوں جس نے بھی کیا. پھر جنرل باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ مجھے تو پتہ نہیں 40 سال پہلے کی بات ہے. تینوں برابر کے ذمہ دار ہیں اس معاملے میں. 40 سال پہلے کی بات. میں رانجھا صاحب سے بھی چاہوں گا اس پہ شامل کر لوں. محسن رانجھا صاحب, یہ رسپانسبلٹی لے کے اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. یہ مذاق نہیں ہے کہ ایک ایک واقعے میں 100 لوگ مر جائیں اور ہم کہیں کہ وہ پہلا کر گیا تھا, میری تو ذمہ داری نہیں ہے. کبھی تو ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے اس میں. ندیم صاحب, اکاؤنٹیبلٹی بالکل ہونی چاہیے اور یقیناً ہونی چاہیے. اور میں اس پہ یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی جو اکاؤنٹیبلٹی کی جو اب آگے جو پیچھے ہو گیا, اگر ہم اس کو کھولیں, ٹھیک ہے وہ بھی بات صحیح ہے, کھولیں, اس میں آپ کہیں کہ یہ ہوا. ہماری جو بھی فارن پالیسی ہے, ہم نے کتنی دفعہ اپنی فارن پالیسی آزاد طریقے سے بنائی ہے. ہم نے جب بھی اپنی فارن پالیسی آزاد طریقے سے بنانے کی کوشش کی ہے, یا تو ہمارا وزیر اعظم جو ہے اس کو جیل میں بھیج دیا جاتا تھا, یا ہمارے وزیر اعظم کو نائل کرنا پڑتا تھا, یا اس کو سزائے موت ہو جاتی تھی, یا اس کو جلا وطنی ہو گئی. جب بھی ہمارے یا کبھی کوئی افسر جو ہے وہ شہید ہو گئے, کسی کا پلین کریش ہو گیا, تو کسی کو کسی طریقے سے کسی کی کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑے. یہ اس میں آپ ایک کو یا کسی ایک ادارے کو رسپانسبل نہیں قرار دے سکتے, اور نہ ہی کسی کو ہمیں دینا چاہیے. ہمیں اس میں آپ سیدھا اگر آپ دیکھیں, جو سب سے بیسک چیز ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو اکٹھے ہونا پڑے گا. اور ماڈل ہمارے پاس, میرا جو تجربہ ہے پچھلے جو ٹینیور تھا 2013 سے 2018 کا, اس کا ماڈل جو ہے, میں نے کیونکہ میں خود نیشنل اسمبلی میں تھا, میں اس لیجسلیشن کا بھی حصہ تھا. اے پی ایس کا جب واقعہ ہوا تو ہم اس میں انوالو تھے, وہ کمیٹیز بنی, پھر وہ نیشنل ایکشن پلان بنا, پھر اس کے بعد ایپکس کمیٹیز بنی, وہ پروونشل نیشنل لیول پہ ایپکس کمیٹی جو تھی, سیکیورٹی کاؤنسل کمیٹی, وہ پورا مانیٹر ہوتا تھا کہ کہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, کہاں پہ ٹیرر فائنینسنگ ہے, کہاں پر فنڈز آ رہے ہیں. تو اس کو آپ کسی طریقے سے اگر آپ جس کو بھی دیکھیں گے تو آپ اس میں اس کے اندر اس پہ
آپ یوں کیجئے کہ اگر آپ اس کو جس طریقے سے بھی دیکھیں آپ اس پہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. میں رنجا صاحب ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس دوبارہ آتا ہوں. لیکن آپ نے جو بھی ماڈل بنایا تھا اس ماڈل نے اس وقت ڈیلیور کیا, اس کے بعد آج ہم واپس وہیں کھڑے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل پلان نہیں تھا. ہمیں ٹیمپریری سولوشن تو نہیں چاہیے نا, مستقل حل چاہیے. بریک لے لیں, واپسی پہ یہی اس کا جواب چاہوں گا آپ سے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. صدر عارف علوی صاحب کا ایک آپ کو چھوٹا سا کلپ سنواتا ہوں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پریزیڈنشل پارڈن کا تذکرہ کر رہے ہیں, لیکن کسی پارلیمان میں بحث ہوئی ہو, آپ نے اس کے اوپر آفیشیل سٹیٹمنٹ سنی ہو, بتایا گیا ہو قوم کو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. میرے نہیں علم میں ایسی کوئی چیز دکھائیے گا جی, کیا کہہ رہے ہیں علوی صاحب. عام معافی دے دیں گے. میرا رانجھا صاحب آپ لوگ سارے پارلیمان کا حصہ ہیں, آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. میں تو بڑا پریشان ہوں یہ سارا کچھ دیکھ کے کہ آپ لوگ صرف ہاتھ اٹھا کے صرف کہہ دیں گے کہ یہ وہ اس نے کر دیا تھا, ہماری تو ذمہ داری نہیں تھی. آپ لوگوں کو اس کو کرنے کیسے دیا اس وقت؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو اس چیزوں کو اپوز اس وقت بھی کرتے تھے اور بڑا پرزور اس پہ یہ جو صدر صاحب نے بات کی اور انہوں نے پھر اس کے بعد جو ایک وہاں پہ ایک معاہدہ کیا اور پھر عمران خان نے تو بلکہ دفاتر کھولنے کی بات کی. دیکھیں عمران خان کا ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے, وہ معاہدہ کدھر ہے؟ کسی پارلیمان نے دیکھا ہے؟ کسی سرکاری دستاویزات کا وہ حصہ ہے؟ کبھی پبلک کیا گیا اسے؟ جی بالکل, یہ معاہدہ کبھی بھی سرکاری دستاویزات کا حصہ نہیں بنایا. ہمارا تو نیشنل پالیسی کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہی ہمارے پاس تو صرف کبھی پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے, لیکن کوئی ڈاکیومنٹ کبھی لے ڈاؤن نہیں ہوا. ہمیں تو اپنے نیشنل کیا اسے پارلیمان میں آپ نے رکھیں گے؟ وہ معاہدہ کدھر ہے؟ میں تو اسے پڑھنا چاہتا ہوں کہ کس معاہدے کے تحت یہ سارا کچھ ہوا. کل صبح آپ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاہدے جو ہیں یہ سب چیز, نیشنل ایکشن پلان آپ کو پتہ پارلیمنٹ میں آیا تھا. آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں نے پارلیمان کے ذریعے حکومتیں چلائی ہیں. ہم لوگوں نے 2 یا 3 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے حکومتیں نہیں چلائیں. نواز شریف صاحب کو آپ کو پتہ ہوگا اس نے تمام سیاسی جماعتوں کو انوالو کیا تھا, تحریک انصاف کو بھی انوالو کیا تھا, باقی بھی جماعتوں کو. جو ہمارے ساتھ ڈی چوک پہ جو کچھ ہو چکا تھا اس کے باوجود بھی ہم نے سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کیا اور سب کو بلایا جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا. اور ہم نے اس کے بعد پھر لیجسلیشن کی, جو لیجسلیشن قانون کا حصہ بنی اور جو پارلیمان میں پریزنٹ ہوئی, یہ ساری کی ساری جو تھی یہ فارمیشن تھی. سر یہ قانون کدھر ہے؟ سر یہ قانون کدھر ہے؟ یہ کیا پارلیمان میں؟ چانڈیو صاحب سے میں پوچھتا ہوں. چانڈیو صاحب آپ بتائیے, آپ کی جماعت بھی تو پارلیمان کا حصہ ہے, آپ تو ان چیزوں کے بڑے کھلے مخالف ہیں. ہاں, یہ کبھی نہیں آیا پارلیمنٹ میں, نہ کبھی اس کا ذکر ہوا ہے, نہ اس کی کوئی قانونی حیثیت تھی. ایک شخصیت تھی, ان کا اپنی خواہش تھی, ہم یوں کر رہے ہیں, ہم یوں کر رہے ہیں, ہم اچھے بھی ہیں, شریف بھی ہیں, دفتر کھولیں گے, یہ کریں گے, وہ. ان کو آسانیاں ملی قبائلی علاقے میں ورک کرنے کی. یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا, سیاسی پارٹیوں کا کوئی نہیں ہوا. معاہدہ وہ ہوا جو میاں صاحب کے زمانے میں ہوا. آپ کو پتہ ہے رضا ربانی صاحب روتے رہے, ہم نے نہیں کیا, لیکن ہم نے وہ باتیں مانی جو نیشنل ایکشن پلان کے لیے ضروری تھی, جو دہشت گردی کو روک سکتی تھی. اب بھی ساری قیادتیں بیٹھے نا, اب بھی زندہ ہیں, گزر تو نہیں گئی ہیں, لیکن ہم صرف فیشن کے طور پہ بات کر رہے ہیں, ہم صرف خانہ پوری کر رہے ہیں, عملاً کچھ نہیں کر رہے ہیں. میں رانجھا صاحب کو سنتا ہوں, رانجھا صاحب آج کے دن میں بھی کتنا محتاط ہو کر بول رہے ہیں. ہم تو جناب کر رہے ہیں, کیا کریں, کیا ہے, ہمیں کرنا چاہیے. آج میں آپ کو ایمانداری کی بات ہے, میں بہت کم سامنے دوستوں کی تعریف کرتا ہوں. آج آپ نے جو آغاز کیا ہے گفتگو کا, وہی سارے آج کے موضوع کا حاصل ہے. ذمہ داری تو عائد کریں, اگر ذمہ داری عائد کریں تو اس کو لائیں نا, عدالت میں نہ لائیں, اسمبلی میں تو لائیں. اسمبلی لوگ تو ان کے اوپر کھڑے ہو جائیں, کچھ عوام بھی تو ان سے پوچھے, کچھ میڈیا ان سے پوچھے یہ آپ نے کیا تھا. آپ ہزاروں لوگ مروا کر پھر بھی بڑے سکون سے گردنیں اونچی کیے تان کے چلتے ہو. کچھ شرم بھی تو آنی چاہیے. کوئی چلیں سزائیں نہ دیں, پر ایسا تو کوئی سسٹم بنائے جو ان کو مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے, میں معافی مانگتا ہوں, بیچ میں آ گئی ہے. چائنا میں انقلاب آ گیا تو وہ مرنا تو الگ بات ہے, لیکن انہوں نے اس وقت کے ظالم زمینداروں کے لیے کیا کہ وہ گلے میں اس کو رسا باندھ کے نشان لگا کر آ کر مجھے کہ یہ مجرم ہے. شرمسار تو ہو, ہم شرمسار نہیں ہوتے ہیں, ہم پھر بھی تعریفیں ان کی کرتے ہیں, ہم پھر ان کو ہیرو بناتے ہیں. آپ ان کو نہ ماریں, ان کو پھانسیاں نہ دیں, چلو گزر بات ہے, لیکن کوئی آج آپ نے کیا ہے, میں مان رہا ہوں, آپ نے بڑی دلیری کے ساتھ نام بھی لیے ہیں, ذمہ داری بھی عائد کی ہے اور مطالبہ بھی کیا ہے کہ اگر ذمہ دار یہ ہے, میں کہہ رہا ہوں, تو اس پہ کچھ تو حساب کتاب ہونا چاہیے. کسی کو تو 100 آدمی صحیح معمولی ہے, لیکن یہ ایک واقعہ ہے, کئی واقعات ہیں. کوئی تو کٹڑے میں آئے, کٹڑے میں نہ آئے, اسمبلی میں آ جائیں, اسمبلی میں ان کو کھڑا تو کرو, لوگ دیکھیں تو صحیح
کہ یہ لوگ ہیں اپنی ناکامی والے, یہ نہیں حفاظت کر سکے ہمارے لوگوں کی, اس میں کیا برائی ہے؟ اعجاز الحق صاحب آپ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے؟ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بری بات نہیں ہے, اور اتنا بڑا اگر کوئی ایمنیسٹی دے دی تھی تو اس ایمنیسٹی کے اوپر بھی اگر پارلیمنٹری اونرشپ ہوتی تو بہت بہتر تھا. اوور سائٹ ایک کمیٹی بننی چاہیے تھی جو اس کا جائزہ لیتی. تو میں تو چاہوں گا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی اس کے اوپر فیصلہ کرے اور اس معاملے کو لے کر آگے چلے. دیکھیں جی, میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ پوسٹ سوویٹ وڈرال اور پوسٹ امریکن یو ایس اینڈ الائیڈ فورسز وڈرال ہماری کوئی پالیسی رہی نہیں ہے, اور اس کا یہ سارا نتیجہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں. ہماری باڑھ کاٹی جا رہی ہے, ہم خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. ہمارا افغانستان کی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ہم خوفزد ہیں بات کرنے کے لیے, حالانکہ وہ پورا کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار تھے. مطلب کوئی تو ہو جو جب بیٹھ کر بات کرے. یو ہیو ٹو فیس دا فیکٹس. بیسیکلی جب تک آپ فیکٹس کو فیس نہیں کریں گے اور باور نہیں کروائیں گے, دیکھیں بہت سے لوگوں پہ پوری دنیا پہ سینکشن لگے ہوئے. انڈیا رشیا سے پٹرول بھی لے رہا ہے, ایران سے بھی لے رہا ہے, ٹرکی جو ہے وہ سب سے کر رہا ہے. ہم جو ہے وہ چوہا بنے ہوئے بیٹھے ہوئے, افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑے گا. تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دہشت گردی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے, ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے, سارے آپ کے دشمن اس کے اندر انوالو ہیں. آپ کسی پہ بلیم لگانے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کون کروا رہا ہے. وہ گلبشن یداف کیا تھا وہ جو پکڑا گیا تھا, جو اس کو آج تک ہمیں پتہ نہیں لگا کون اس کے پیچھے تھا, کیا ہو رہا تھا, کیا نہیں ہو رہا تھا. یادیو جو بھی کر رہا ہو یا انڈیا جو بھی کر رہا ہو, وہ ان سے بڑا گدھا ہی کوئی نہیں ہوگا کہ پاکستان کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ہمارے خلاف کچھ نہ کریں. وہ دشمن ہے آپ کا تو وہ تو کرے گا یہ کام. مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ہماری حکومت دیکھیں, ہم پنجاب کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم عمران خان کو اندر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان کوئی اللہ کا اتارا ہوا ولی نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں اسمبلی میں, تو آپ عمران خان کی اتنی ناقص اپروچ تھی. وہ جب آرٹیکل 370 انڈیا ختم کر رہا تھا, میں مانتا ہوں کہ مودی الیکشن جیت جائے گا تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا. یہ عمران خان کی سوچ تھی اور یہی اس کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تھی. اور وہ کہہ رہا تھا کہ افغانستان میں طالبان آ گئے, غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. اب غلامی کی زنجیریں یہ ٹوٹی ہیں کہ آپ کے گھر ٹی ٹی پی حملہ کر رہی ہے. وہ کہتے تھے ان کو ری سیٹل کرنا ہے 5-6 ہزار فائٹرز کو. کوئی ویژن تو ہونا چاہیے بھائی, کوئی بغیر اسٹریٹجی کے آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں, کوئی حکمت عملی نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے. تو یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ناقص پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں اب. یعنی یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی. تو پالیسی جب بنائی جاتی ہے تو کون ذمہ داری تو کوئی لے نا اس کی, کہ جی یہ ہماری پالیسی تھی, ہم فیل ہو گئے. اگر عمران خان کو بھی چاہیے کہ آگر بتائیں. تو آپ سے پہلے بھی پوچھا ذمہ داری عائد کریں. آپ بولیں ذمہ داری عائد ان کے ساتھ کرنی چاہیے جنہوں نے. نواز شریف ذمہ دار ہے, بولیں نواز شریف ذمہ دار ہے. عمران ذمہ دار ہے تو بولیں عمران ذمہ دار ہے. میں کہہ رہا ہوں کون نیگوشیٹ کر رہا تھا, مجھے تو پتہ بھی نہیں کون نیگوشیٹ کر رہا تھا, کس کا فیصلہ تھا, کون فیصلے کر رہا تھا, کون بات چیت کر رہا تھا, کون ان کو واپس بلا رہا تھا. سر کسی نے نیگوشیٹ بھی کیا, ہمارے حالات ہیں خدا کے لیے. معافی بھی دی. ندیم صاحب میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں, چانڈیو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, رانجھا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ پاکستان کو بچا لیں. آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے, آپ کی سیاست ڈوب رہی ہے, آپ کا ملک دہشت گردی کی نظر ہو رہا ہے. اب بھی آپ ہوش کے ناخن نہ لیے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اس وقت ہماری لیڈرشپ اتنی شیلو ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک. جو کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے آج تک, اس کے بعد بھی اگر ہمیں عقل نہیں آئی ہے تو ابھی بھی توقع کم ہی ہے. کولیکٹیو وزڈم کا تصور اسی لیے ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں سے چاند ایک عقل کی بات کریں تو اس کو لے کر آگے چلا جائے. یہاں کولیکٹیو وزڈم کا کنسیپٹ نہیں ہے. یہ پورا معاہدہ کوئی 2 یا 3 لوگوں نے بیٹھ کے کیا ہوا ہے اور وہ لوگ اندر آگے ہوئے ہیں. کولیکٹیو وزڈم ہوتی تو شاید کچھ 4 بندے عقل کی بات اس میں شامل کر دیتے کہ ہمیں اس کے نقصانات کا بھی جائزہ لینا ہے, ان پہ کسی نے نظر بھی رکھنی ہے, کوئی فورس بھی وہاں ہونی چاہیے, امپلیمنٹیشن پلان بھی ہونا چاہیے. رانجھا صاحب یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. وہ تو کہیں کہ عمران خان کر گیا تھا, وہ کر گیا تھا, گزر گیا, لیکن ابھی تو آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے اوپر اگر آپ نے ابھی بھی کھل کے بات نہ کی, کوئی پالیسی نہ بنائی, تو ہم پھر یہی سزا بھگتیں گے کل صبح. دیکھیے اس میں ذمہ داری یہ سب کی ہے. ہم پی ڈی ایم ہیں, ہم ایک الائنس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ شامل ہے, جے یو ایف بھی ہے اور باقی بھی پارٹیز ہیں اور ہم بھی ہیں. لیکن بات سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے تو یہ ایک واقعہ کل پرسوں پیش آیا, اور یقیناً یہ بات درست ہے کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے
جس طرح چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو عمران خان کے اس عمل کے بنیادی طور پہ خلاف تھے کہ ہم تو یہ کہتے تھے کہ اس نے پچھلے 5 سال جو 3 سال 3.5 سال حکومت کی ہے، پارلیمنٹ کو تو اس نے جو کہتا تھا کہ میں ہر ہفتے آؤں گا اور میں وزیر اعظم کا 1 گھنٹہ شروع کروں گا، باتیں کروں گا، اس نے کچھ بھی نہیں پارلیمنٹ میں یہ دہشت گردی سے متعلقہ چیزیں لے کر آیا۔ بار بار جب رولا ڈلا، لڑائی ہوئی اور جب عمران خان دن بدن کمزور ہو رہا تھا اور ان کو پتہ تھا کہ فیصلے نہیں عمران خان کر سکتا، تو تب نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس بلائے گئے، جس کے بیچ میں ہر جماعت کے 4-5 لوگ جو تھے وہ گئے، اور وہاں پر یہ ساری باتیں کھلا کی ہوئی اور کہا گیا کہ آپ یہ غلط، اور ان اجلاسوں میں بھی عمران خان نے شرکت نہیں کی، ان اجلاسوں میں بھی اس نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ دیکھیں ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ہم عمران خان پہ تنقید کرتے رہیں کہ وہ یہ کیا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ کریں گے، ملک کے لیے کریں گے، پاکستان کے لیے ہمیں اس شخص کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑا جو ہمیں بالکل ناپسند ہے، ہم بیٹھیں گے اور ان چیزوں کو بالکل کریں گے، کیونکہ اب اگر نہیں کیا، اور ہمیں ایک بڑی واضح بات ہے، یہ میں ایک رکن قومی اسمبلی اور ایک اپنے حلقے کی عوام کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کوئی چیز چھپانے کی اگر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں تو پھر تو شہباز شریف کے اوپر اتنی ذمہ داری ہے جتنی عمران کے اوپر ہے، باقی لوگوں کے اوپر ہے، یا اسٹیبلشمنٹ پہ شہباز بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ ان بندوں کو آپ نے چھوڑا یا واپس آنے کا ان لوگوں کو اجازت دی، جو جیلوں سے بندے رہا کیے بغیر کسی پلان کے آپ نے کیسے اجازت دے دی؟ اب 500 سے زائد حملے ہو چکے ہیں، 500 سے زائد۔ دیکھیں میں جو بندے جیلوں سے رہا ہوئے اور جو بھی یہ ان کا تھا طریقہ کار، میں کیونکہ اس کا میرے علم میں اس کی کوئی کارروائی نہیں ہے اور میں اس کا حصہ بھی نہیں ہوں، میرے علم میں کوئی ایسی جب کہ وہ معاہدہ کس طرح ہوا، لیکن یہ چیزیں پارلیمنٹ میں لانی پڑیں گی۔ اب پاکستان میں یقین مانیں کہ یہ 2-4 لوگ اب بیٹھ کے اگر پاکستان کی ہم فیصلے کریں گے تو آپ کے جو باقی لوگ ہیں، جو کلیکٹیو وزڈم ہے، اس کا کانسیپٹ کدھر گیا ہے؟ آپ کلیکٹیو وزڈم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں یہ چیزیں لے کر آئیں، اور اب ہمیں لے کر آنی پڑیں گی۔ اور یقین کریں چانڈیو صاحب بھی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، چانڈیو صاحب بھی بات کریں، کل بلاول صاحب فارن منسٹر ہیں، وہ بھی کھڑے ہو کے یہ بات کریں، ہمیں بھی یہ بات کرنی چاہیے کہ اب یہ چیزیں جو ہیں وہاں پر ہم چھپائی رکھیں، ہمیں رکھیں سامنے، پوری ہسٹری کو ڈسکس کریں، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، کیا چیزیں غلط ہوئیں، کیا پالیسیز غلط تھیں، ایک چیز کے اوپر پارلیمنٹ کے ہر رکن کو بولنے کا موقع دیں، اور اس کے بعد پھر کلیکٹیو وزڈم جو ہے ایک جوائنٹ جو ہے قرارداد بنائیں، اور اس قرارداد کی روشنی میں ایک نیا ایکشن پلان ہمیں بنانا چاہیے، اور وہ نیا ایکشن پلان جو ہے وہ اس کی بیسس کے اوپر ہم سب کام کرنا چاہیے۔ آپ نے بڑی پتے کی بات آپ نے کر دی ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کیپٹل صوبے کا پشاور، اس میں 200-300 دہشت گرد ایک ساتھ داخل ہو، ایک دہشت گردوں کی فوج داخل ہوئی، جیل کو توڑا، لوگوں کو چھڑا کے لے گئے، کوئی ہے صاحب کتاب لینے والا؟ میں اب اپنے عوام سے کہہ رہا ہوں، جو مجھے سمجھتے ہوں گے، جو مجھے سنتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں بڑی اچھی ایک ہمارے مرشد ہیں بھٹائی صاحب، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ دکھیاریاں جو ہیں جب تک وہ آپس میں ملیں گی نہیں، تو جن کو دکھ ہے نہیں، جن کے یہاں میت ہوئی نہیں ہے، وہ روئیں گے کیوں؟ دکھ آپ کا ہے، پاکستان کے لوگوں کا ہے۔ یہ تو آ کے ریزولوشن پاس کر کے بھائی ہم نے تو کہہ دیا، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کو اٹھ کے بولنا پڑے گا، آپ کو ان کو پکڑنا ہوگا، آپ کو بولنا ہوگا جناب آپ مجرم ہیں۔ آپ نہیں بولیں گے کون بولے گا؟ آپ یہ کافی ہے آپ ریزولوشن پاس کریں گے، بھائی اسمبلی میں لے ریزولوشن کیا ہوتا ہے؟ ایک کام اچھا ہوا جب آرمی پبلک اسکول کا معاملہ ہوا پشاور میں، تب کا معاملہ ہم کہتے ہیں، لیکن میں نے جس پشاور کے جس واقعے کا ملک صاحب بتایا، کوئی نوٹس لیا گیا؟ بھائی سینکڑوں لوگ دہشت گرد آئے، جیل توڑ کے چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس ملک میں، اور پھر بھی ہیرو بنے پھرتے ہیں۔ وہ حکومت کس کی تھی؟ وہ لوگ کون تھے؟ آپ حساب لیں گے، آپ پوچھیں، لوگ ہیں یہ جس کے بھی گئے ہیں پشاور میں، یہ اپنے گئے ہیں یار، یہ اسکول میں بھی جو گئے وہ بھی ہمارے گئے ہیں، یہ کوئٹہ میں یہ اہل تشیع کے، اہل سنت کے جو جاتے ہیں، یہ کس کے ہیں؟ یہ ہمارے ہیں، ہم کوئی بولتے نہیں۔ عوام بولے ان کو، کب تک عوام چپ رہے گی؟ عوام کو بولنا چاہیے جناب آپ مجرم ہیں، جناب آپ ان کو لائے، جناب آپ نے ان کو ٹوپیاں پہنائی، اب آپ کہہ رہے ہو نہیں یہ نہیں ہوگا، ایسے کیسے چلے گا؟ طالبان کے ٹاکس کے حوالے سے بھی عمران کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، دکھائے گا جی وہ کیا کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی سے بات کے حوالے؟ یہ عمران خان کا بیان ہے۔ میں اس کے اوپر اس وقت بھی سوال اٹھاتا تھا کہ یہ آپ کسی قانون کے تحت اگر کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر پارلیمنٹری اونرشپ ہونی چاہیے، اوور سائٹ ہونی چاہیے، لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے۔ جن کے ہاتھ میں توپیں بندوقیں ہوں اور وہ فوج کے اوپر، تھانوں کے اوپر حملے کر رہے ہوں، پولیس کی چوکیوں پہ جائیں حملے کر دیں، فوج کے وہ ینگ کیپٹنز ہیں لڑکے، ان کی لاشیں یہاں آ رہی ہوں، ان کے جسدے خاکی آ رہے ہوں، روزانہ شہادتیں اٹھا رہے ہوں،
पुलिस वाले भी उठा रहे हैं, फौज वाले भी, अपने बेटे हैं ना, कहीं बाहर से तो नहीं लाए हुए कि जो शहीद हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है। तो आप इनको रीसेटल करना चाह रहे हैं तो किसी असूल, किसी ज़ाब्ते के तहत लॉ ऑफ द लैंड अगर प्रिवेल नहीं करता तो फिर तो कोई रूल और ज़ाब्ता आपका है ही नहीं है, फिर आप तबाही का रास्ता खोल रहे हैं। तो इजाज़ुल हक साहब, अभी भी आपको ये इसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो ये तबाही का ही रास्ता है, फिर ये कोई अमन का रास्ते की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें, ये तो सारा बात ठीक है। APS के जब हमला हुआ था पूरी कौम सोग में थी, जैसे चांडिया साहब ने कहा ये हमारे बच्चे थे, हमारी बच्चियां थीं, लेकिन बैठाया तो फिर भी किसी ने था ना, सबको इकट्ठा। तो अब भी किसी को सबको इकट्ठा बैठाना पड़ेगा, फिर ये मामला चलेंगे। आप जनरल रहील शरीफ ने बैठाया था, सियासतदान उस वक्त भी फारिग थे, हाँ, तो फौज के सरबराह जनरल रहील ने बैठाया, आपको बता रहा हूँ ना जी, बिल्कुल। और जिस तरह से बैठाया था मुझे पता है वो सारा। अब भी मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी जमात तो पार्लियामेंट के अंदर है ही नहीं, तो बेहतर है घर में बैठ के सारे फैसले कर लें। आप इलेक्शंस करवाएं भाई, इस मुल्क को निकालें इस दलदल से, जो भी आता है उसको पॉलिसीज बनाने दें, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएं। क्या बात हुई आपकी उनसे? मुल्क को आप इमरान से देखें, उसको तो अब पूरा जोर लगा रहे हैं, उसको डिस्क्वालीफाई करें, उसको हटाएं रास्ते से, फिर इलेक्शंस करवाएं। ये तो अब किसी और तरफ चल पड़ा है हमारा मुल्क जो है। तो अगर कोई बेटर सेंस प्रिवेल करेगी तो फिर समझ आएगी इनको, वरना मैं समझ रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कि बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। बिल्कुल को साथ बैठना चाहिए, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। इलेक्शन के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन अगर इमरान खुद को समझते हैं अल्लाह और अरफा और बाकी दुनिया को समझते हैं कीड़े मकोड़े, तो फिर ना इमरान का कोई हल है, ना इन लोगों का कोई हल है, ना फिर पाकिस्तान को हल मिल रहा है। इमरान इनके साथ बैठेंगे तो हल निकल आएगा। भाई अगर सब इकट्ठे नहीं बैठ सकते तो कोई जो बिठा सकता है वो दोनों जमातों से मिल के कह ले भाई क्या बीच का रास्ता निकाल लें, कौन सी बड़ी बात है ये? कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, पॉलिटिक्स है, इलेक्शंस करवाना है। दोबारा आर्मी चीफ से है कि वो जनरल आसिम इनको बिठा दें, जैसे पहले जनरल रहील शरीफ ने बिठाया था कि दोनों बैठो और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर फाइनलाइज करो। तो अभी भी आप चाहते हैं कि मैं कह रहा हूँ नदीम साहब, सारे स्टेक होल्डर हैं, सबकी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान सबका है, जो बैठाए जो ना बैठाए, जिसका पाकिस्तान के अंदर स्टेक है ही हैज़ टू प्ले हिज पार्ट। आई एम सॉरी टू से दैट। मैं ये नहीं कह सकता कि जी वो फौजी हैं, एस्टेब्लिशमेंट है तो वो इनको नहीं बैठा सकते और ये उनके साथ नहीं बैठ सकते और आपस में नहीं बैठ सकते। जुडिशरी का, एस्टेब्लिशमेंट का, पॉलिटिशियंस का बराबर का रोल है इस मुल्क के अंदर। दे आर ऑल स्टेक होल्डर्स, दे विल हैव टू प्ले देयर रोल। आई एम सॉरी टू से दैट। जो नहीं करेगा कल को उसकी जिम्मेदारी होगी। इजाज़ुल हक साहब, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब और मौला बख्श चांडी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।